بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کا اور بالخصوص عالم اسلام کی سب سے بڑی جماعت اہل سنت اہل جنت سواد اعظم کا یہ عقیدہ ہے، ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حتیٰ کہ رحمت للعالمین ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بشیرن نذیرہ کا خطاب دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ہدایت میں دیتا ہوں۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ آپ مسئول نہیں ہیں، لا تسألوا عن اصحاب الجحیم، یہ جہنم میں کیوں چلے گئے۔ الحمدللہ ہم تو توحید پرست ہیں، لیکن جن کے دل میں وہ منافقین کی لمبیاں داڑیاں حضور کا بوجھ رکھتے ہوئے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، آپ بھی بغض رسول کی بیماری والے کافی لوگ میں نے دیکھے ہیں، مذہبی بھیڑے۔ کیا رسول اللہ کی دعاؤں کا ذکر ہے؟ کیا نبی پاک دعا مانگتے تھے؟ دعا مانگتے ہیں۔ ذائقۃ الموت کے بعد آپ بھی پاک زندگی سے زندہ ہیں۔ کیا آپ نے حضرت عمر کے لیے دعا نہیں مانگی تھی؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ کیا آپ کی دعا کو شرف قبولیت نہ ملا؟ حضرت عمر مراد مصطفیٰ بھی ہیں، مرید مصطفیٰ بھی ہیں، دعائے مصطفیٰ کا نتیجہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ نے عرض کیا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ہلکنا یا رسول اللہ، ہم ہلاک ہو گئے، بارش نہیں آتی۔ تو سرکار نے دعا فرمائی تو اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ وہ کھجور کی شاخوں والی مسجد نبوی کی چھت مبارک ٹپک رہی تھی، اور رحمت للعالمین کے رحمت والے جسم نازنین اور آپ کی ریش مقدس پر رحمت اور بارش کے چھینٹے پڑ رہے تھے، اور برستی بارش میں صحابہ تشریف لے گئے، حتیٰ کہ پورا ہفتہ بارش برستی رہی۔ پھر وہ اگلا جمعہ آئے تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، وہ یا دوسرا صحابی، بخاری پڑھتے ہو، دورے بھی کرتے ہو، اللہ کرے بخاری پڑھتے ہوئے تمہیں کوئی دورہ نہ پڑ جائے، بغض نبی کی بیماری کو نکالو اپنے پیٹ سے۔ تو پھر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہلاکنا، اب تو ہمارے گھر گر جائیں گے۔ تو پھر یہ بخاری میں نہیں ہے کہ حضور مسلم میں بھی بخاری سیاستہ میں حضور نے دعا کی، اللہم حوالینا ولا علینا، اور شہادت کی انگلی مبارک کو گھمایا، اور صحابہ دیکھ رہے ہیں، اسی وقت سورج نکل آیا اور بادل چھٹے گئے۔ کم از کم یہ بھی لکھ لیا کرو، اے نبی تو ہدایت نہیں دے سکتا۔ او بغض رسول والے ملا، تیرے چہرے پر پھٹکار ہے، داڑھی تو خوبصورت لگتی ہے، لیکن داڑھی تیرے چہرے پر، تیرے چہرے کی نورانیت نہیں ہے۔ سینے سے بغض نکال تو رسول کا، نبی کی دعاؤں کا قبولیت لکھ دیا کر۔ اور اگر اللہ انبیاء اولیاء کسی کی دعا قبول نہ کرے تو وہ اللہ الصمد ہے، بے نیاز ہے۔ ہم مشرک تھوڑی ہیں، ہم توحید پرست ہیں۔ تو بغض رسول کی بیماری نکال۔ اور پھر تو نے تلاوت قرآن لگا دی، میرے پاس کلپ بھیج دیا کہ اے نبی آپ ان مردوں کو، قبروں والوں کو نہیں سنا سکتے۔ اور بے وقوف ملا، یہ قبر سے مراد یا چلتے پھرتے مردے، مرنے سے پہلے قبر والے، اس سے مراد وہ مشرکین ہیں جن پر نبی کی تبلیغ کا کوئی اثر نہ ہوا، اور انہوں نے قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا ہم نے آپ سے سنا، ہم مانتے نہیں ہیں۔ ایسے مردوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ لیکن جن پر اللہ نے ہدایت لکھ دی، کوئی صدیق اکبر بنا، فاروق اعظم بنا، جس کے لیے ہدایت تھی، وہ بوذر خالص زر بنا، سلمان شیزی شان بنا، بلال باقبال بنا، حیدر قرار بنا، سبحان اللہ، عشرہ مبشرہ بنے، چمکتے تارے بنے اللہ کے حکم اور ہدایت سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے، نبیوں کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے۔ اگر کسی کی دعا کو روک لے، اجر تو اللہ پھر بھی ضائع نہیں کرتا۔ تو ہم مشرک تو نہیں ہیں، سیاق و سباق کو سمجھ۔ اور تو نے قرآن کا قاری مصر کا اور ٹرانسلیشن دے دی، تو اے نبی مردوں کو، قبروں والوں کو نہیں سنا سکتا۔ اس سے مراد چلتے پھرتے کافر مشرک ہے۔ اچھا مجھے بتا، اپنی عقل دانی سے سوچ، تیرے عقل کے پرزے کمزور ہے ملا، ذرا سر میں تیل کا رگڑا دلوایا کر۔ یہ بتا، وہ ابو لہب، وہ ابو جہل، وہ مشرک
جنہوں نے اللہ کے نبی کی تبلیغ کو نہ مانا، اللہ تعالیٰ نے ان پر کفر کی مہریں ثابت کر دی۔ اب وہ قبروں میں چلے گئے، تو اب جو قبروں میں بغیر کلمہ پڑھے شرک اور کفر کی حالت میں مر کر چلے گئے تو واصل جہنم ہو گئے۔ آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک، اور جاہل ملا مجھے غلط بھیجتا ہے تو، کبھی کافر مشرک کے مر جانے کے بعد وہ تو جہنمی بن گیا، نبی اس کو تبلیغ سنانے جائے گا، ترجمے غلط کرتے ہو، وہ تو آیت ہے نبی تو نہیں سنوا سکتا۔ یہ چلتے پھرتے قبروں والے مردے جو تیری بات کو نہیں سن رہے۔ باقی جو صاحب ایمان ہے، کیا ان کی قبروں پر نبی نے سلام نہیں کیا؟ کیا حدیث پاک میں نہیں ہے؟ ان بریدہ رضی اللہ عنہ نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کیا یہ حدیث پاک نہیں ہے؟ من زار قبری وجبت له شفاعتی، کیا یہ بخاری مسلم میں نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں جاتے، احد کے شہیدوں کے پاس جاتے اور قبور مومنین پر جا کر آپ پڑھتے السلام علیکم اہل القبور، السلام علیکم اہل الدیار، اے قبروں والے تم پر سلام ہو، اے مومنین و مومنات تم پر سلام ہو، اے اہل دیار اصل گھروں والوں تم پر سلام ہو، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم اللہ سے اپنی اور تمہاری عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ پھر احد کے شہید اور قیامت تک شہید، کیا سورت رات 13واں پارہ تو نے نہیں پڑھا؟ یہ بھی تلاوت سن لے کہ اللہ نے سلام پڑھا ہے شہداء پر، مومنین و مومنات پر، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلام ہو تم پر، تم نے صبر کیا، اللہ نے تمہاری عاقبت آخرت اچھی بنا دی۔ یہ اللہ نے سلام پڑھے۔ پھر بخاری مسلم سیاستہ کی حدیثیں چمک رہی، آپ شہداء احد اور چچا میر حمزہ کے مزار پر گئے اور یہی اللہ کے سلام آپ نے اپنی زبان پاک سے ادا کیے، اور جو ہی چچا میر حمزہ کی مزار سامنے آئی تو حضور فرما رہے ہیں سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اور پھر فرمایا شہید زندہ ہے، سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یہ باؤنڈریاں، یہ دیواریں بعد میں کھڑی ہوئی، اور ملا جی پہلے سب جاتے تھے، اور تب کا صحابہ سے یا تابعین نے جب حضور کا یہ فرمان سنا یہ شہید ہے زندہ ہے، اللہ نے شہید کو زندہ نہیں کہا، ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، یہ زندہ ہے، انت ربہم یرزقون، اللہ ان کو کھلاتا پلاتا ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں تیرے بھیجے میں نہیں آتی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ آیتوں کو مانتے ہو، معنی بھی غلط کرتے ہو، اور کچھ آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہو، ہر آیت پڑھ سیاق و سباق سمیت، تو پھر سلام کا جواب دیتے ہیں شہید زندہ ہے۔ اللہ نے فرمایا شہید کو مردہ مت کہو۔ تو اس طبقہ صحابہ و تابعین میں سے جب امیر حمزہ کے مزار پر اس نے سلام کیا تو حضرت امیر حمزہ کے مزار سے سلام کا جواب آیا، آؤ میرا تیرے بڑے بڑھیروں پر چیلنج ہے۔ نبی نے کسی مشرک کو سلام نہیں کیا، بت پر لعنت بھیجی، کسی بت کو سلام نہیں کیا، مشرکین کو سلام نہیں کیا۔ نبی نے اگر سلام کیا مومنوں کے کیا، اور مومن قبروں پر جا کر سلام کیا، اللہ نے سلام پڑھا، اور اگر وہ نہیں سن سکتے تو اللہ نے سلام کیوں کیا؟ اے ملا تو قرآن کو بھی نہیں سمجھ سکتا، وہ جو آیت تو نے میرے پاس بھیج دی نا قرات کے ساتھ کہ اے نبی آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، ان قبر والوں کو نہیں سنا سکتے، اور آیت میں ہے پھر یہ بہرے ہیں اور یہ بھاگتے ہیں، کبھی آپ نے قبر والوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے؟ کوئی قبر والا کفن پہن کر بھاگ رہا ہو؟ اے مولویا تجھے تو قرآن کے سیاق و سباق کا بھی پتہ نہیں ہے، جہل ہے کہ مرشد بنتا قرآن میں چاہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، وہ گمراہ ہے جس کا مرشد کوئی نہیں ہے، جس کا مرشد نہیں ہے وہ صحابہ کو بکے گا، جس کا مرشد نہیں ہے وہ نبیوں ولیوں شہیدوں کو مردہ کہے گا۔ تجھے تو آتا بھی کچھ نہیں، اللہ تجھے ہدایت دے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔